جب ہم چھوٹے تھے اور اسٹوڈنٹ تھے تو کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ ٹی وی پر ایک کمرشل بہت زیادہ پاپولر تھا، جس میں اور وہ میرا خیال ہے ہیڈ اینڈ شولڈرز والوں کا تھا یا کوئی بھی شیمپو بنانے والوں کا تھا، یقیناً پوری دنیا میں اس کمرشل کو بنایا گیا، ایڈورٹیزمنٹ کو، اس کی تھیم سیم تھی، تھوڑا بہت لائک اس کی میکنگ اور اس میں فرق تھا، اور ماڈلز سارے اپنے اپنے ملک سے تھے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میری بات کو پلیز توجہ سے سنیے گا، چھوٹی سی بات ہے اور سونے سے پہلے اس کو سوچیے گا۔ وہ کمرشل کچھ اس طرح تھا کہ ایک لڑکی چلتی جا رہی ہوتی ہے، لہراتی پل کھاتی، اور اس کے بڑے خوبصورت بال ہوتے ہیں، خود بھی وہ حسین ہوتی ہے، وہ چلتی جا رہی ہوتی ہے اور پاس سے ایک میل گزرتا ہے، ایک لڑکا نوجوان جا رہا ہوتا ہے جو جس کی ساری توجہ اس لڑکی کی طرف ہوتی ہے، اور اسے نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں چلتا جا رہا ہوں۔ چند قدم چل کے وہ دھڑم کر کے ایک وہ کھمبے کے ساتھ وہ ٹکرا جاتا ہے، اس کا سر ٹکراتا ہے اور اس کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو جب بچے، سبھی کو یاد ہوگا کہ بچوں کو اس طرح کے کمرشلز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، جس میں ہنسنے کا موقع ہو، جس میں بچپن ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور لائک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب بھی بہت ہنسا کرتے تھے اس کمرشل کو دیکھ کر، کہ وہ تب ہم کہا کرتے تھے کہ دیکھو آنٹی کو دیکھتے دیکھتے اس کے بالوں کو، خوبصورت بالوں کو دیکھتے دیکھتے وہ لڑکا ٹکرا گیا کھمبے کے ساتھ اور اس کو چوٹ لگتی ہے سر پہ۔ یہ ایسے گپ شپ کرتے مجھے اچانک یہ کمرشل یاد آیا، تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یہ بیسیکلی تو انہوں نے یہ بتانا چاہا شیمپو بنانے والوں نے کہ ہمارا شیمپو اتنا اچھا ہے کہ اس کے ساتھ بال اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ راہ چلتے لوگ جو ہے راستہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر جو شاعروں نے بھی شاعری اسی قسم کی، مگر اس میں ایک میسج بھی ہے، وہ یہ کہ ہم زیادہ تر اپنے اوپر غور کم کرتے ہیں اور دوسروں پر زیادہ غور کرتے ہیں، یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، جبکہ حکم تو یہ نہیں ہے۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور ہمارا اپنا اعمال نامہ کافی خراب ہو جاتا ہے، وہاں ہم کسی نہ کسی دھوکے کے کھمبے سے یا کسی نہ کسی نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے راستے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم جو ہے اس پر توجہ دیں، اور ہم ہر دن اپنے شخصیت میں سے اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ ہر آنے والے دن میں ہم نے اپنے اندر سے کوئی ایک ایسی بری عادت یا سوچ یا زندگی گزارنے کے جو ہمارے طور طریقے اور ڈھنگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ہم نے غور کر کے کہ جو مالک پاک پروردگار کو پسند نہیں ہے، اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے اپنی شخصیت سے، اور کوئی ایک عادت، کوئی ایک بات، کوئی ایک سوچ، کوئی ایک انداز، کوئی ایک رنگ، کوئی ایک ڈھنگ، کوئی ایک ادا ایسی ہم نے اپنانا ہے جو ہمارے مالک پاک پروردگار کو پسند ہو۔ اور یہ ساری باتیں جاننا مشکل نہیں ہے اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈال لیں اور اسوہ حسنہ پر چلنے کی عادت ڈال لیں۔ تو کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ کو مجسم قرآن کہا گیا، فرمایا گیا، تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن پاک کوڈ آف لائف ہے، ہم اس کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈال لیں، اور پھر اپنے مالکان جو ہیں ان کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکتے ہیں، جس کے لیے کل کو ہمیں روز محشر شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ فیمیلز کے لیے یہ بات بہت آسان ہے سمجھنا کہ ہر لڑکی جب چھوٹی ہوتی ہے ایون تو تب سے مائیں جو ہوتی ہیں وہ کہنے شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں عادت جو ہے اس کو چھوڑ دو، تم تو جہاں بیاہ کر جاؤ گی مجھے شرمندہ کرواؤ گی، یا یہ کہتی ہیں کہ یہ فلاں کام اچھے سے سیکھ لو، اس سے تمہاری عزت بنے گی۔ یعنی ایک لڑکی پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک یہ بات سنتی آتی ہے اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اسپیشلی اپنی ماؤں سے، کہ فلاں کام یا فلاں عادت تمہاری تو ہماری ناک کٹوا دے گی، یا فلاں تمہاری بات یا عادت جو ہے، یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنا کوئی بہن سے یا کسی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں فلاں میری بیٹی تو بہت ہی سمجھدار، نماز قرآن کی پابند، بات گفتگو بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے، سب کا احساس کرتی ہے، اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے مجھے شرمندہ نہیں کروائے گی، یا فلاں میری بچی جو ہے وہ بہت ہی اس میں بچپنا ہے یا لاپرواہ ہے اور مجھے تو اس کی فکر ہی رہتی ہے کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گی۔ مینس آگے جانا دیکھیے کتنا وہ
ایک خاص ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو میل فیمیل ہر کسی کو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے زیر زبر سے ہٹ کر پیش ہونا ہے مالک پاک پروردگار کے سامنے، اور وہاں پر ہمیں وہاں پیش ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی زیروں اور زبروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لانا ہوں گی کہ جو ہمارے مالک، جو مالک حقیقی ہے ہمارا، جس نے ہمیں زندگی دی اور جس کے حکم سے ہم پر موت وارد ہوگی، ہمیں اس کی رضا، اس کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر اور اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنے کی عادت ڈالنا ہوگی. ہمیں اس کے خوف کو اپنا شعار بنانا ہوگا، تو ہی جا کر ہم سوچ سکیں گے کہ ہم کل کو، ابھی بھی اور کل کو بھی، ہم اپنے مالک کو ناراض نہ کریں. خدا نہ خواستہ وہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو، اور روز محشر بھی نہ ہمیں خود شرمندہ ہونا پڑے، نہ اپنے والدین کے لیے ہم شرمندگی کا باعث بنے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا، ہم ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ خوشی سے جب اس مقام پر تشریف فرما ہوں گے کہ جہاں سے اشارے کیے جائیں گے کہ یہ ان کو جنت میں بھیجو، ان کو جہنم میں، تو میرے آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہماری طرف اشارہ کریں کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے غلام ہیں، انہیں جانے دیا جائے. آمین یا رب العالمین.